میں ایک درخت میں قید ہوں اور شاید میری طرح بہت سے لوگ درختوں میں قید ہوں گے، مگر میں صرف اپنے بارے میں ہی بتا سکتا ہوں کہ میں کون ہوں، درخت میں کیسے آیا اور کس طرح قید ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں یہ قصہ شروع سے سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی میری کہانی معلوم ہو سکے۔ میرا نام جان سٹین ہے۔ میں امریکہ کا مشہور کوہ پیما سیاح اور ریسرچر ہوں۔ نیو یارک ٹائمز والے میری کہانیاں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں۔ میری شہرت پورے امریکہ میں ہے۔ مجھے یاد ہے 3 دن قبل میں صبح صبح اپنے بستر سے اٹھا ہی تھا کہ میرے موبائل کی رنگ بجنے لگی۔ میں نے موبائل ہاتھ میں لیا تو اس پر نیو یارک ٹائمز کے جنوبی امریکہ ڈیسک کے ایڈیٹر رونالڈ کا نام دکھائی دیا۔ میں نے کال اوکے کا بٹن پریس کیا اور کال اٹینڈ کی۔ کچھ ہی دیر میں میں رونالڈ سے ملنے اس کے آفس جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کال کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا جو رونالڈ نے مجھے کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایمیزون جنگل میں بلیک ہیڈ سائٹ دریا کے کنارے جانے کا موڈ ہے تو فوراً میرے آفس پہنچو۔ میں یہ سوچتا ہوا نیو یارک ٹائمز اخبار کے آفس کی جانب رواں دواں تھا۔ نیو یارک کی سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں موجود تھیں۔ ویسے بھی صبح کا وقت تھا، اسی لیے ہر سڑک پر نت نئی چمکتی ہوئی کاریں دکھائی دیتی تھیں۔ میں کچھ ہی دیر میں رونالڈ کے آفس پہنچا اور پھر اس کے سامنے کرسی پر موجود تھا۔ رونالڈ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر بولا، ریڈ فارمر ریسرچ کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ ہاں، مگر تم تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے، کچھ ایمیزون جنگل، بلیک فارسٹ وغیرہ۔ سنو تو، رونالڈ نے کافی کا کپ مزید میرے سامنے کر دیا اور بولا، یا تم ہاں کرو بس، باقی کام میرا ہے۔ مگر میرے ساتھ کون کون ہوگا؟ بتاؤں گا، تم پہلے ہاں تو کرو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کافی پینے لگا، پھر بولا، ایمیزون جنگل کے بارے میں شاید تم جانتے تو ہوگے، مگر بلیک ہیڈ سائٹ دریا انتہائی شمال میں بانسوں کے جنگل کے کونے پر واقع ہے۔ تم نے وہاں جانا ہے۔ ریڈ فارما تم پر اسی کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہے کیونکہ تم پہلے بھی ایسے سفر کر چکے ہو۔ بلیک ہیڈ دریا کے کنارے ایک جڑی بوٹی فرلل کی تلاش تم نے کرنی ہے۔ مگر میں کوئی سائنسدان یا ماہر حیات نہیں ہوں۔ میں نے اسے گھورا تو وہ ہنس پڑا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، تم اس کو اس کی خوشبو سے پہچان سکتے ہو۔ جہاں دریا کے کنارے یہ بوٹی موجود ہوتی ہے وہاں لہسن کے جیسے خوشبو آس پاس موجود ہوگی۔ مگر میں ہی کیوں؟ میں نے یہ سوال ریڈ فارما سے کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آسٹین اس کام کے لیے پرفیکٹ ہے۔ یہ ساری گفتگو کچھ دیر میں ختم ہو گئی اور اگلے 2 دن بعد میں ایمیزون جنگل کے بلیک فارسٹ جانے والی جیپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ کولیو، رینڈی اور مائیکل بھی تھے جو خطرناک جنگلوں کا تجربہ رکھتے تھے۔ یہ سوچ کر ہی میں نے انہیں برازیل کے بلیک فارسٹ جنگل کے نزدیک موجود ہوٹل کے قریب سے ہائر کیا تھا۔ میں اب جیپ میں بیٹھا بلیک فارسٹ، ریڈ فارسٹ جڑی بوٹی اور ریڈ فارما کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس وقت ہمیں جنگل میں داخل ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب سورج ڈھل رہا تھا۔ جنگل میں سورج کی روشنی چھن چھن کر آنے لگی تھی کہ جیپ چلانے میں مشغول کولیو نے ایک دم بریک ماری جس سے مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا۔ میں نے مائیکل سے کولیو سے بات کرنے کا بولا کہ اس نے کیوں بریک لگائی۔ مائیکل مقامی زبان میں کولیو سے بات کرنے لگا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، سر، کولیو کو سامنے ایک درخت پر خون آلودہ کھوپڑی دکھائی دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آگے خطرہ ہے، دیوتا نہیں چاہتے کہ ہم آگے بڑھیں۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولا، چلتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اپنے ساتھ بیٹھے رینڈی اور مائیکل کو اپنے اپنے ریوالور نکالنے اور ہوشیار رہنے کا کہا اور خود بھی دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگا۔ کولیو ابھی تک دیوتاؤں کی نشانی کالی کھوپڑی کا سوچ کر دل ہی دل میں شاید کوئی منتر یا دعا مانگ رہا تھا، ساتھ ساتھ جیپ بھی چلا رہا تھا۔ یہاں ساتھ ساتھ مجھے مانوس سی خوشبو بھی آتی ہوئی محسوس ہوئی جسے کولیو نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اسی وقت کولیو ایک دم زور سے چیخا اور مقامی زبان میں مائیکل سے بولا، خون آشام ویمپائرز کا علاقہ شروع ہو چکا ہے، اس سے آگے بلیک فارسٹ ہے۔ یہ ویمپائر کہاں سے آ گئے؟ میں نے مائیکل سے پوچھا۔ پھر وہ کولیو سے ڈیٹیلز معلوم کرنے لگا۔ آج چاند رات ہے اور ہر سال چاند کی روشنی میں ویمپائرز نکلتے ہیں۔ کیا احمق بات ہے، میں بولا اور جیپ روکنے کا اشارہ کیا۔ کولیو نے ایک دم جیپ روکی اور جنگل میں بھاگ نکلا۔ مائیکل نے اسے آوازیں دی اور اس کے پیچھے بھی بھاگا، مگر وہ نہ جانے کہاں جنگل میں غائب ہو گیا تھا۔ اب رات ہونے لگی تھی۔ میں نقشہ نکال کر مائیکل کو آگے کا رستہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جنگل میں ایک خوفناک چیخ گونجی، پھر دوسری، پھر تیسری آواز ابھری، پھر تو جیسے جنگل میں چیخوں کا مقابلہ ہونے لگا۔ میں خود یہ چیخیں سن کر خوفزدہ سا ہو گیا۔ پھر ہمت کر کے جیپ سے نیچے اترا تو مائیکل بھی میرے ساتھ نیچے اتر آیا۔ ہم دونوں جنگل کی جانب دیکھنے لگے جہاں کولیو غائب ہو گیا تھا۔ آج چاند رات ہے، شاید 14ویں۔ مائیکل بڑبڑایا اور پھر بولا، آج رات بھیڑیے کتے ویمپائرز کا روپ دھار لیتے ہیں۔ پھر وہ بو جو ہم محسوس کر رہے تھے مرے ہوئے کتوں کے جیسے ہونے لگی۔ باس، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ویمپائرز ایک نارمل انسان کا گلنے سڑنے والا سڑا ہوا جسم ہوتا ہے یا پھر ان جیسا ہو جاتا ہے۔
تو پھر میں نے اسے گھورا اور جنگل میں قدم اٹھانے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ریڈ فارما بلیک فارسٹ تو ٹھیک ہے، یہ ویمپائرز کہاں سے آ گئے؟ میں نے مائیکل کو دیکھا جو میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر تھیلا موجود تھا جس میں ضروری سامان تھا۔ ایسا ہی ایک تھیلا میں نے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ جنگل میں اب چیخیں ایک دم تھم سی گئی تھیں۔ رات ہونے کو تھی۔ کبھی کبھی کہیں دور شیر کے دھاڑنے کی آوازیں آتی، یا پھر دور الو بولتا، یا پھر چمگادڑیں سرسراہٹ کی آوازوں کے ساتھ گزر جاتی۔ میرے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی، دوسرے میں پستول۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ مائیکل کے ہاتھ میں بھی پستول اور ٹارچ تھی۔ ہمیں آرام کرنا چاہیے، مائیکل بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم سامنے والے درخت پر چڑھ جاؤ، میں تم سے آگے والے درخت پر جگہ تلاش کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ کر درخت پر چڑھنے لگا۔ ابھی میں درخت پر بیٹھا سستا ہی رہا تھا کہ میں نے کسی کے زمین پر گرنے اور چیخنے کی آواز سنی۔ میں نے فوراً ٹارچ اسی سمت کی تو میں نے دیکھا کہ مائیکل زمین پر پڑا ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا اور اس پر ایک شخص جھکا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اس سمت فائر کیا۔ گولی ٹھیک اس شخص کے کندھے پر لگی۔ وہ چلایا اور ایک سمت اڑتا ہوا بھاگنے لگا۔ میں درخت سے اترا اور مائیکل کی سمت بھاگا کہ مجھے ایک زور کا دھکا لگا۔ میں زمین پر گرا، جو سر اٹھایا تو سامنے منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے لاتعداد ویمپائرز کھڑے تھے۔ انہوں نے کالے رنگ کے لبادے اوڑھ رکھے تھے۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک جال سا میرے اوپر آن گرا اور میں اس میں پھنس کر رہ گیا۔ میں ہاتھ پاؤں چلانے اور جال سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر انہوں نے مجھے جال سمیت اٹھایا اور جنگل میں بلیک فارسٹ کی سمت چلنے لگے۔ مائیکل بھی ان میں سے ایک کے کندھے پر موجود تھا۔ وہ مر گیا تھا یا زندہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں جال میں پھنسا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک بار پھر وہی بو آنے لگی جو اب انتہائی تیز ہو چکی تھی۔ بلیک فارسٹ پہنچ کر انہوں نے مجھے زمین پر ڈال دیا۔ یہاں ایک اور حیرت میری منتظر تھی، کیونکہ اس جگہ لاتعداد درخت موجود تھے جن کے تنے کھوکھلے کیے جا رہے تھے، جن کی لمبائی 6 فٹ تک تھی، اور ایک کونے میں بہت سے آدمی بے ہوش بندھے پڑے تھے تو کئی ہوش میں آنے لگے تھے۔ پھر وہ سیاہ لبادے والے ایک ایک آدمی کو اٹھا کر درخت کے تنے میں کھڑا کرنے لگے، جن کے ہاتھ درخت کے تنے کے اندر سے ہی دائیں بائیں کھول دیے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ ان افراد کو درخت میں کھڑا کرنے کے بعد پہلے لکڑی کی مدد سے سامنے تختہ فکس کرنے لگے۔ وہ تختے بالکل درخت جیسے تھے۔ درخت میں ٹھیک آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے گئے تھے جس سے درخت میں پھنسا ہوا شخص باہر دیکھ سکتا تھا۔ اب وہ جو ہی درخت میں چلاتا اور آواز لگاتا، جگہ بعد دیگرے ایسی ہی چیخوں کی آوازیں دوسرے درختوں میں سے بھی سنائی دیتی۔ میں ایک پل میں ان چیخوں کا راز سمجھ گیا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ میرا نمبر آ گیا تھا۔ 2 لوگوں نے مجھے پکڑا اور ایک درخت کی طرف لے جانے لگے۔ میں نے آخری بار رحم بھری نظروں سے ان کو دیکھا، مگر اسی وقت مجھے درخت میں کھڑا کر دیا گیا۔ تختے میں موجود سوراخوں میں سے میرے سامنے آنکھوں سے باہر کا منظر مجھے دکھائی دینے لگا۔ میں نے زور لگا کر مدد مدد پکارا، پھر پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ میری آواز گونجنے لگی۔ اب چیخنے کی آوازیں سارے درختوں میں سے آنے لگی۔ شاید چیختے درختوں کا جنگل باقاعدہ وجود میں لایا گیا تھا۔ میں درخت میں باہر بدستور دیکھ رہا تھا کہ میں نے اپنے سامنے درخت پر M لکھا ہوا دیکھا، جس کا مطلب مائیکل ہی ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس درخت میں سے مجھے نیلی آنکھیں ہی جھانکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں جو مائیکل کی ہی ہو سکتی تھیں۔ میں اس درخت میں شاید ہمیشہ کے لیے پھنس گیا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا ریڈ فارما انسانی درختوں سے حاصل کردہ ریسرچ کے بعد انسانوں سے حاصل کردہ ٹیشوز کی مدد سے پیرالل جڑی بوٹی اگاتی ہے؟ اس کا جواب مجھے اب ہاں کی صورت میں مل گیا تھا، کیونکہ کالے لبادے والوں نے اپنے اپنے کالے لبادے اتار دیے تھے۔ اندر سے وہ بالکل عام انسان تھے، جبکہ ان سب کی قمیضوں پر ایک مخصوص نشان اور مونوگرام موجود تھا جو مجھے درخت کے اندر سے صاف دکھائی دے رہا تھا، جس پر واضح طور پر لکھا ہوا تھا ریڈ فارما ریسرچ۔